نمل از قلم نمرہ احمد۔ ان کے بھی قتل کا الزام ہمارے سر ہے، جو ہمیں زہر پلاتے ہوئے مر جاتے ہیں۔ کولمبو کی بھیگی فضاؤں میں اس رات بارش نے مزید نمی گھول دی تھی۔ کرنل خاور مظاہر حیات نے جب ہوٹل کی لابی میں قدم رکھا تو اس کا کوٹ نم تھا اور بال قدرے بھیگے ہوئے تھے۔ اپنے تندومند جسم پر کوٹ کے کالر برابر کرتا وہ ریسیپشن تک آیا اور شناسا انداز میں ریسیپشنسٹ سے پوچھا، ہاشم کاردار کون سے کمرے میں ہیں؟ جب وہ لڑکی اسے مطلوبہ معلومات فراہم کر رہی تھی تو اس کی پشت پر دیوار پر آویزہ باکس کی چمکتی دھات میں خاور کا عکس جھلک رہا تھا۔ قدرے بھاری مگر فٹ جسم کا حامل اونچا لمبا سا آدمی، جس کے بال کیریو کٹ میں کٹے ہوئے تھے، ایرانی طرز کی سیاہ مونچھیں تھیں اور گھنے ابرو تلے سیاہ گہری آنکھیں، پیشانی پر مستقل پڑے دو بل اور گندمی رنگت۔ دیکھنے میں وہ 45 سے 48 سال کا لگتا تھا اور کم و بیش یہی اس کی عمر تھی۔ چند گھنٹے قبل ہاشم نے اسے کال کر کے جلد از جلد کولمبو پہنچنے کی ہدایت کی تھی۔ وہ کراچی میں جن کاموں میں پھنسا تھا ان سب کو چھوڑ کر فوراً ادھر آ پہنچا تھا، اور اب لفٹ کی طرف بڑھتے ہوئے وہ یقیناً اس امر کے بارے میں سوچ رہا تھا جو ہاشم نے اس سے ڈسکس کرنا تھا۔ ہاشم نے کہا تھا، بات اہم تھی۔ خاور متجسس تھا اور پرجوش بھی۔ جو بھی مسئلہ ہوا وہ اسے حل کر لے گا۔ ہاشم کے لیے وہ سب سنبھال لے گا، کیونکہ صرف وہی تھا جو ہاشم کے تمام مسئلے سنبھالتا آیا تھا۔ کمرے کے بند دروازوں سے سجی راہداری میں وہ مطلوبہ دروازے تک رکا، بیل بجائی اور پھر دیکھا دروازہ قدرے کھلا تھا۔ اس کے ابرو اکٹھے ہوئے، آنکھوں میں اچنبھا ابھرا۔ احتیاط سے دروازہ دھکیلا، ایک ہاتھ بیلٹ میں اڑ سے پستول پر رینگ گیا۔ پٹ کھلتا گیا، کمرہ خالی تھا، صرف ایک زرد لیمپ جل رہا تھا۔ خاور نے ادھر ادھر گردن گھمائی۔ ایک طرف دیوار گیر کھڑکی تھی جس کے شیشے پر پانی کی بوندیں تڑا تڑ برس رہی تھیں۔ اس کے سامنے کرسی ڈالے ہاشم بیٹھا تھا۔ خاور نے اطمینان سے سانس خارج کی، جیب تک رینگتا ہاتھ سیدھا ہو گیا۔ وہ سر کہتا قریب آیا۔ ہاشم کی اس طرف پشت تھی۔ آہٹ پر بغیر چونکے سر موڑا، اسے دیکھا، ہلکا سا مسکرایا اور اٹھا۔ مسافر کے لیے ہاتھ بڑھایا جسے خاور نے گرم جوشی سے تھاما۔ سب ٹھیک ہے سر؟ خاور کو وہ دیکھنے میں بالکل نارمل لگا تھا۔ یس آف کورس، ہاشم نے مسکرا کر سر کو خم دیا، ہاتھ ملا کر چھوڑا۔ میرا دل چاہ رہا تھا میں کسی سے بات کروں، سو تمہیں بلا لیا، کہتے وہ ساتھ رکھی میز تک آیا۔ سیاہ پینٹ پہ سلور گرے شرٹ پہنے اور کف کوہنیوں تک موڑے، وہ ریلیکس لگ رہا تھا۔ دو گلاسوں میں اس نے مشروم انڈھیلا، ایک خاور کو تھمایا، دوسرا خود تھامے سامنے آ کھڑا ہوا۔ گلاس بلند کیا۔ کس کے نام؟ خاور نے اپنا گلاس بلند کرتے پوچھا۔ جولیس سیزرز کے نام۔ اس نے خاور کے گلاس سے گلاس ٹکرایا، پھر اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتا سامنے کرسی پر آ بیٹھا۔ ٹانگ پر ٹانگ جما کر رخ کھڑکی کی طرف موڑے، گھونٹ بھرا۔ خاور اس کے سامنے ذرا ترچھی کر کے کرسی پر بیٹھا، قدرے آگے کو ہوئے، الرٹ اور سپ لیا۔ تابیدار آنکھیں ہاشم پر جمی تھیں، جو شیشے پہ برستی بوندیں دیکھ رہا تھا۔ جولیس سیزر، رومن ڈکٹیٹر، آج کل میں اس کے بارے میں اکثر سوچتا ہوں۔ گھونٹ بھرتے ہوئے باہر دیکھتے وہ کہہ رہا تھا، 44 سال قبل از مسیح 15 مارچ کے دن سیزر کے اوپر اس کے اپنے سینیٹر نے حملہ کیا تھا، اور ان میں شامل تھا مارکس جونیئر، بروٹس سیزرز کا دوست اور پروٹیج۔ کہتے ہیں پہلے سیزر جوان مردی سے لڑا، مگر جب اس نے نگاہیں یک ٹک باہر جمائے، گلاس لبوں سے نیچے لگا کر نیچے کیا، جب اس نے بروٹس کو دیکھا تو اس نے دکھ سے کہا، اٹس ٹو بروٹ دین فال سیزرز، تم بھی بروٹس تو پھر ڈھہ جاؤ سیزر۔ اور یہ کہہ کر وہ ڈھہ گیا۔ ایک اور چھوٹا سا گھونٹ بھرنے کو وہ رکا۔ اٹس ٹو بروٹس لاطینی زبان کا وہ ننھا سا فقرہ جو انگریزی میں یو ٹو بروٹس کہلاتا ہے۔ اس کو شہرت شیکسپیئر کے قلم سے ملی، ورنہ خاور
اگر شیکسپیئر یہ فقرہ اپنے پلے میں جولیس سیزر کو بولتے نہ دکھاتا تو کون جان پاتا اس فقرے کو؟ مگر جانتے ہو، لوگ اس کا مطلب ٹھیک سے نہیں سمجھتے، قیاس کرتے ہیں یو ٹو بروٹس کا مطلب ہے کہ سیزرس دکھ سے، یعنی کہ تم بھی بے وفا نکلے بروٹس کہہ رہا تھا، مگر یہ ایک نامکمل معنی ہے۔ خاور نے درمیان میں کئی دفعہ لب کھولے اور پھر ادب سے بند کر دیے۔ وہ اس بیکار کہانی کو تحمل سے آخر تک سن سکتا تھا، مگر جانے اس نیم روشن شاہانہ بیڈ روم کی نرم گرم فضا میں ایسا کیا تھا جو ٹھیک نہیں تھا۔ وہ اندر سے الجھتا خاموشی سے گھونٹ بھرتا رہا اور اسے سنتا رہا۔ وہ کہہ رہا تھا، سچویشن پی کہتا ہے، لوگ کہتے ہیں۔ سیزر کے آخری الفاظ تھے کائے سے تکیون، یعنی تم بھی بچے۔ کچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس نے کہا تم بھی میرے بچے۔ وہ ہلکا سا ہنسا۔ تاریخ دان یہ بھی کہتے ہیں کہ بروٹس سیزر کا ناجائز بیٹا تھا۔ خیر، کھڑکی کو دیکھتے شانے اچکائے۔ خاور اب دھیان سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس زمانے میں قدیم روم میں ایک محاورہ بولا جاتا تھا، تم بھی میرے بچے، طاقت کا مزہ چکھو گے۔ شاید سیزر بھی یہی کہہ رہا تھا جب اس نے کہا تم بھی بروٹس، تم بھی تاج پہنو گے۔ یہ دکھ کا اظہار نہیں تھا، یہ ایک بددعا تھی۔ اب کے نگاہیں خاور کی طرف پھیری۔ خاور بری طرح ٹھٹکا۔ یہ وہ آنکھیں نہیں تھیں جن کو وہ پہچانتا تھا، سیاہ سرد پتھر جیسی آنکھیں۔ سر، کیا ہوا ہے؟ جب سیزر نے یہ کہا تم بھی بروٹس، تو اس نے کہا تمہاری بھی باری آئے گی بروٹس، اور یہ کہہ کر وہ ڈھہ گیا۔ اور بعد میں بروٹ بھی ایسے ہی مرا تھا نا، مگر پتہ ہے کیا؟ اس نے خاور پر نگاہیں جمائے، گلاس دائیں طرف میز پر رکھا۔ یہ سب باتیں لوگوں کی باتیں ہیں، ورنہ تاریخ کہتی ہے سیزر نے مرتے وقت کچھ نہیں کہا تھا۔ خاور نے آہستہ سے گلاس اسی میز پر رکھنا چاہا، مگر رکھ نہیں سکا۔ گلاس لڑک گیا۔ بے اختیار اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا گلا تھاما۔ اس کی رنگت بدل رہی تھی، چہرے پہ پسینہ نمودار ہو رہا تھا۔ سر کیا ہوا ہے؟ حیرت زدہ نگاہیں اٹھا کر دبتے گلے کو پکڑے وہ بمشکل بول پایا۔ مورخ کہتے ہیں سیزر کو مرتے وقت ایک لفظ کہنے کی بھی مہلت نہیں ملی تھی۔ وہ خاموشی سے مرا تھا، بالکل خاموشی سے۔ ایسے بڑے بڑے الفاظ شیکسپیئر کہا کرتا تھا، یہ اسی کے الفاظ ہیں۔ اس نے خاور کو دیکھتے ہوئے ایک اور گھونٹ بھرا۔ سر، میں نے کچھ نہیں، وہ چلانا چاہتا تھا، مگر گلا پکڑے پکڑے گھٹنوں کے بل زمین پر گر گیا۔ منہ یوں کھولا جیسے قے کرنا چاہتا ہو، مگر آج اندر سے کچھ نہیں نکلنا تھا۔ اس کا منظر دھندلا رہا تھا۔ سامنے ٹانگ پر ٹانگ جما کر بیٹھا، اسے سرد نظروں سے دیکھتا ہاشم اسی دھند میں گم تھا، اور دور دور کسی کنویں سے ٹکراتی آواز کی طرح اس کی آواز گونج رہی تھی۔ میرا خیال ہے وہ واقعی خاموشی سے مرا تھا، کیونکہ بادشاہ خاموشی مرا کرتے ہیں۔ مگر تم تاج نہیں پہنو گے۔ اس نے کرسی پر ہاتھ جما کر اٹھنے کی کوشش کی، مگر دھند، درد، اندھیروں میں ڈوبتا ذہن، وہ اٹھ نہیں پایا۔ تم خاموش نہیں رہو گے، تم۔ ہاشم بیٹھے بیٹھے آگے کو جھکا تھا۔ تم مجھے سب بتاؤ گے، ایک ایک بات، کس کے لیے مارا تم نے میرے باپ کو، سب کچھ۔ مگر الفاظ اب گڈمٹ ہونے لگے تھے۔ خاور کا ذہن گہرے اندھیروں میں ڈوب رہا تھا۔ منظر کبھی نظر آتا، کبھی بادلوں میں چھپ جاتا۔ اس نے محسوس کیا اس کو کسی چیز پر لٹا کر راہداری میں سے گزارا جا رہا ہے۔ راہداریاں، چھت، دروازے۔ چھت بدل رہی تھی، پھر تاریک ہو گئی۔ وہ کچھ بڑبڑا بھی رہا تھا۔ مضبوط قوت ارادی کے باعث اس کا ذہن ابھی تک مفلوج نہیں ہو سکا تھا، اور پھر چھت مزید تاریک ہوئی، یہاں تک کہ وہ زردی مائل بھوری سی لگنے لگی۔ دھندلے ہوتے منظر میں اس نے دیکھنا چاہا، اس کا اسٹریچر ایک تنگ کمرے میں دھکیلا جا رہا تھا، اور سامنے دو ہیولے سے کھڑے تھے۔ وہ قریب آتے گئے، قدم قدم، پھر ایک کا چہرہ واضح ہوا۔ اس کے بال
گہرے بھورے اور ہلکے گھنگریالے تھے، آنکھیں بھوری تھیں۔ اس کا مسکراتا چہرہ قریب آیا اور اس کے وہ الفاظ آخری تھے جو خاور کو سنائی دیے تھے، خوش آمدید یا حبی السجن، 1.5 ماہ بعد۔ کبھی غرور کا نشہ نہ سر پہ طاری کر، میری بلا سے فقیری کر یا تاجداری کر۔ سرما کی وہ ٹھنڈ دسمبر کے تیسرے عشرے میں بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ ایک نیلی سی صبح تھی۔ دھند نے سارے قصر کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ سورج منہ پھیرے ناراض سا بادلوں کے پیچھے گم تھا۔ ایسے میں فیونا قصر کے برآمدے کے زینے چڑھتی دکھائی دے رہی تھی۔ اسکرٹ پر سویٹر پہنے، بال پونی میں باندھے وہ قدرے سنجیدہ اور ناخوش دکھائی دیتی تھی۔ برآمدے میں آ کر اس نے اندر کھلتا بھاری منقش لکڑی کا دروازہ دھکیلا تو جیسے ہی ہیٹر کی گرم ٹکور دیتی ہوا وجود سے ٹکرائی، ویسے ہی قصر کا اندرونی منظر بھی کھلتا چلا گیا۔ اندر تمام بتیاں روشن تھیں۔ لاؤنج میں ملازم کام کرتے نظر آ رہے تھے۔ سامنے ڈائننگ ہال کے شیشے کے دروازے کھلے تھے اور سربراہی کرسی پر برجمان ملکہ نک سک سے تیار بیٹھی تھی، کھلے بال کاندھے پر بائیں جانب کو ڈالے، فگر ہیکنگ سے ٹاپ پہنے جس پر گرا سلور لاکٹ چمک رہا تھا۔ وہ مسکرا کر گردن اٹھائے مسلسل ایئر رنگ پر انگلی پھیرتی ساتھ کھڑے احمر کو دیکھ رہی تھی۔ وہ بھی سیاہ جیکٹ میں ملبوس، ماتھے پر کٹے بال گیلے کر کے پیچھے کو بنائے، سادہ سا مسکراتا ہوا کہہ رہا تھا، گو کہ آپریشن 11 بجے شروع ہوگا، مگر آپ وہاں پر 11:14 پر پہنچیں گی۔ یہ پرائس بولیں گی، ایک چیٹ نکال کر سامنے رکھی، مسکرا کر حاضرین کو دیکھیں گی، سب امپریس ہوں گے، لاجواب ہوں گے۔ پھر آپ کے بیٹھنے سے پہلے پینٹنگ آپ کی ہوگی اور آپ اسی شان بے نیازی سے اس کو بچوں کی فلاح کے لیے بننے والے ادارے کو عطیہ کر دیں گی۔ کیمروں کے شٹر بج رہے ہوں گے، آپ نیوز میں ہوں گی، مگر آپ انٹرویو دینے سے انکار کریں گی کیونکہ آپ اپنے نیک کام کی تحشیر نہیں چاہتی۔ پی ایس آپ کو مزید تحشیر کی ضرورت اس ہفتے پڑے گی بھی نہیں۔ اور مسکرا کر سر کو خم دیا۔ فیونا نے دور سے یہ منظر دیکھا، ناک سکیڑی اور کچن کی طرف چلی گئی۔ اور یقیناً تم نے انتظامیہ سے پہلے ہی بات کر لی ہوگی۔ چٹ کو 2 انگلیوں میں اٹھا کر جواہرات نے دیکھا۔ وہ میرے علاوہ کسی کو پینٹنگ نہیں بیچیں گے، رائٹ؟ نہ صرف یہ بلکہ وہ 14 منٹ تک کسی کو اس رقم تک آنے نہیں دیں گے۔ یہ سب سیٹ کیا جا چکا ہے۔ وہ ذرا رکا۔ مسز کاردار، آپ سیاست میں نہیں آ رہی، آپ پہلے ہی ایک فلینتھروپسٹ کے طور پر جانی جاتی ہیں۔ پھر میں پچھلے چند ہفتوں سے آپ کے لیے یہ پبلسٹی اسٹنٹ کیوں ارینج کر رہا ہوں؟ جواہرات نے نزاکت سے کاندھے اچکائے اور نیپکن گھٹنوں پر پھیلایا۔ میں پاپولر ہونا چاہتی ہوں۔ مقبول لوگ کسی بھی عہدے یا آفس کے بغیر بھی ایک دنیا پر حکومت کرتے ہیں۔ وہ ذہنوں پر حکمرانی کرتے ہیں، ان کی رائے سنی جاتی ہے، مانی جاتی ہے۔ مسکرا کر اسے دیکھتے گلاس لبوں سے لگایا۔ بھاری اعزازات کی بھاری رقم چکانی پڑتی ہے مسز کاردار، مگر خیر، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں آپ کے ساتھ ہوں اور مجھے اسی بات کی فکر ہے کہ تم ان کے ساتھ ہو۔ آواز پر احمر چونک کر پلٹا۔ سامنے سے ہاشم چلا آ رہا تھا۔ کوٹ، ٹائی، کفلنگ سب نفاست سے خود پہ سجائے، تنے تاثرات کے ساتھ ایک کارڈ دار نظر اس پہ ڈالتا وہ اپنی کرسی تک آیا۔ ملازم نے جلدی سے کرسی کھینچی۔ وہ بیٹھا اور اسی سنجیدگی سے نیپکن پھیلانے لگا۔ گڈ مارننگ مسٹر کاردار۔ احمر سر کو خم دیتا کہہ کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اسے معلوم تھا جواب نہیں آنا۔ وہ بہت ٹیلنٹڈ ہے ہاشم۔ جواہرات نے نرمی سے اس کے ہاتھ کو دبایا۔ ہاشم نے جواب نہیں دیا، خاموشی سے ناشتہ کرتا رہا۔ نوز شریفاں بھی تھوڑی دیر بعد تیار ہو کر نیچے آ گیا۔ اس کے بال پہلے سے بھی چھوٹے کٹے تھے، فرنچ صاف تھی اور آج کل وہ روز اسی خاموشی سے آفس جاتا اور واپس آ کر کمرے میں گم ہو جاتا تھا۔ ناشتہ کرتے ہوئے ہاشم نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو کھڑکی کے باہر احمر کھڑا کسی ملازم کو کوئی ہدایت دیتا نظر آ رہا تھا۔ ہاشم نے ہولے سے سر جھٹکا۔ مجھے ممی اس پہ ذرا بھی اعتبار نہیں ہے۔
جواہرات نے ملازم کو جانے کا اشارہ کیا، پھر ہاشم کی طرف متوجہ ہوئی۔ تمہیں جس پر اعتبار تھا اس کا نام خاور تھا، وہ خاور جس پہ تمہارے باپ نے کبھی بھروسہ نہیں کیا تھا، مگر جس پہ تمہارے باپ نے اعتبار کیا تھا وہ احمد تھا۔ اب تم فیصلہ کر لو، کون صحیح تھا کون غلط۔ ہاشم کے لب بھینچ گئے اور وہ مزید خاموشی سے ناشتہ کرنے لگا۔ جواہرات نے جھرجھری لیتے جوس کا ایک اور گھونٹ بھرا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی خاور، اورنگزیب کے ساتھ یہ سب۔ خاور نے ڈیڈ کو قتل نہیں کیا۔ نوشرواں ایک دم کانٹا پٹک کر بولا تو وہ دونوں چونک کر اسے دیکھنے لگے۔ پل بھر کو جواہرات کا دل بیٹھا، مگر وہ کہہ رہا تھا، میرے باپ کو کسی نے قتل نہیں کیا، انہیں کوئی قتل نہیں کر سکتا، وہ نیچرل ڈیتھ سے فوت ہوئے تھے، سنا آپ لوگوں نے؟ اور نیپکن پٹک کر کھڑا ہو گیا۔ ہاشم نے گردن اٹھا کر تعصب سے اسے دیکھا۔ تم ابھی تک ڈینل میں ہو شیرو، آئندہ کوئی بھی ان کے قتل کی بات نہیں کرے گا، سنا آپ نے یا نہیں؟ بگڑ کر کہتا، وہ کرسی دھکیلتا، لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر نکل گیا۔ ناشتہ ادھورا رہ گیا، ادھوری چائے، ادھورے ناشتے۔ مزاج غم نے بہر طور مشغلے ڈھونڈے کہ دل دکھا تو کوئی کام وام میں نے کیا۔ دھندلکے کے پار انکسی کھڑی تھی، چھوٹی، کم مایا مگر مضبوط۔ اندر چھوٹے سے کچن میں دم کی چائے اور الائچی کی خوشبو پھیلی تھی۔ سیم گول میز پر موجود برے برے منہ بناتا ناشتہ زہر مار کر رہا تھا۔ فرائی انڈے کی زردی ٹوٹ چکی تھی اور وہ کھاتے ہوئے بار بار ایک ملامتی نظر حنین پر ڈالتا، جو جلدی جلدی توے پر توست سینک رہی تھی۔ زمر سفید لباس میں تیار سی، اپنی چائے دم پر رکھ رہی تھی۔ ہنا کپ کھنگالتے رکی تو توست جل گیا۔ سیم چلایا تو وہ اس کی طرف بھاگی۔ حنین، ڈونٹ وری، واپس آ کر ہم سب مل کر کچن صاف کر لیں گے۔ زمر نے چولہا بند کرتے اسے تسلی دی۔ توست سیم کی پلیٹ میں رکھتے حنین نے بے یقینی سے زمر کو دیکھا۔ آپ کا مطلب ہے یہ کچن صاف نہیں ہے؟ اس کے دل کو جیسے دھکا لگا۔ زمر نے گڑبڑا کر سیم کو دیکھا، پھر کچن کو۔ ہر چیز، چاہے وہ صاف دھلے برتن تھے، چینی پتی کے ڈبے، وہ کاؤنٹر پہ رکھے تھے، پھیلاوا ہی پھیلاوا۔ میرا مطلب ہے ابھی تو تم نے کر لیا، بعد میں ہم مل کر کر لیں گے۔ سیم کو پھر دیکھا تو اس نے بنا آواز کے توبہ توبہ کہتے دونوں کانوں کو انگلیوں سے باری باری چھوا۔ مگر حنین سخت بے دلی سے کرسی پر بیٹھ گئی، بولی کچھ نہیں۔ زمر کا فون آ گیا، وہ سیم کو لینے چلی گئی تو ہنا نے گھر کے سارے دروازے لاک کر دیے۔ اب وہ اکیلی تھی اور وہ جانتی تھی کہ گھر کا یہ تخت و تاج اگلے 2 ہفتے تک اسے اکیلے ہی سنبھالنا تھا۔ وجہ صداقت شادی کر رہا تھا، اس کی بلا سے وہ کسی سے بھی شادی کرے، جب بھی کرے، مگر اس نے کہہ دیا تھا کہ ندرت اور بڑے ابا کے بغیر اس کی شادی مکمل نہیں ہو سکتی۔ زمر اور خود حنین کے بے حد اصرار پر ندرت اور ابا 1 ہفتے کے لیے صداقت کے گاؤں چلے گئے تھے۔ 1 ہفتے کی شرط بھی زمر نے لگائی تھی۔ وہ چاہتی تھی وہ دونوں اس ڈپریشن زدہ ماحول سے نکلیں، کچھ تازہ ہوا کھا لیں۔ صداقت کے لیے قیمتی تحفے لے کر وہ لوگ کل روانہ ہو گئے تھے۔ ندرت نے کہہ دیا تھا کہ زمر مصروف ہوتی ہے اور حنین کو کھانا بنانا نہیں آتا، کھانا ریسٹورنٹ سے آئے گا، کپڑے لانڈری پہ جائیں گے، ہنا کو صرف ناشتہ اور صفائی کرنا ہوگی۔ مگر صفائی یہ دنیا کا سب سے مشکل کام تھا۔ کل سے وہ چیزیں صاف کر کر کے جوڑ جوڑ کر ہلکان ہو چکی تھی، مگر پورا گھر بکھرا ہوا لگتا تھا۔ آج بھی وہ زمر کے نیچے آنے سے آدھا گھنٹہ پہلے کچن میں آئی تھی۔ سارا کچن صاف کیا، مگر کتنے مزے سے وہ کہہ گئی صفائی نہیں لگ رہی تھی۔ بھائی مطلب تو یہی تھا نا۔ ٹھنڈی چائے کا گھونٹ بھرتے اکیلے بیٹھے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پہلے ہی دن رات ہاشم کا خیال، اس کی آواز، یہ سب ذہن سے نکلتا نہیں تھا۔ غزے بسر کر کر کے تھک گئی وہ، مگر وہ تو ویسے ہی یاد آتا تھا، ذرا بھی نہیں بھولا تھا۔ اس نے سوچا تھا غزے بسر میں کامیاب ہو کر وہ شیخ کے اگلے طریقے تک جائے گی، مگر کامیابی تو دور لگ رہی تھی۔ سو بلا آخر کتاب اٹھا لائی اور لاؤنج میں صوفے پر لیٹے اس نے مطلوبہ فصل کھول لی۔ دروازے کے پار کھلا دریا تھا، تیز سورج کی سنہری کرنیں پانی پر جھلملا رہی تھیں۔
ایسے میں وسط دریا کو چیرتی ایک لکڑی کی قدیم کشتی چلی آ رہی تھی۔ بوڑھے شیخ کسی ماہر ملاح کی طرح چپوؤں کو پانی میں چلاتے کشتی کو آگے دھکیل رہے تھے۔ ان کے سامنے وہ بیٹھی تھی، پہلے کی طرح کمزور اور بد دل، کوہنیاں گھٹنوں پر رکھے اور ہتھیلیوں پر چہرہ گرائے۔ وہ ناراضگی سے ان کو دیکھ رہی تھی۔ غزے بسر کر کر کے مر گئی میں، پہلے اس کو دیکھنا چھوڑا، پھر اس کی ای میلز، اس کے ٹیکسٹ سب مٹا دیے کہ ان کو دیکھنا بھی غزے بسر کے خلاف تھا، مگر وہ نہیں بھولا۔ میں تو اسے دیکھ بھی نہیں رہی، پھر وہ مجھے کیوں نہیں بھولتا شیخ؟ شیخ نے آہستہ سے گیلے چپو نکال کر کشتی کے اندر رکھے۔ ہوا ہولے سے خود ہی سنہری پانی پر کشتی کو آگے بڑھانے لگی۔ تمہارے زمانے میں لڑکی سب سے مہلک بیماری کون سی ہے؟ ڈینگی، وہ فوراً بولی، پھر گڑبڑائی، سوری، کینسر، سرطان۔ تو اگر سرطان کا مریض اپنی بیماری بھول جائے تو کیا وہ تندرست ہو جائے گا؟ لیں، بیماری بھولنے سے کون شفا یاب ہو سکتا ہے بھلا؟ تو میری بیٹی، مریض کیسے ٹھیک ہوگا؟ جسم سے اس سرطان کے نکلنے سے، یادداشت سے سرطان کا خیال نکلنے سے، اور جب وہ ٹھیک ہو جائے گا تو کیا وہ سرطان کو بھول جائے گا؟ وہ ایک عجیب انکشاف کا لمحہ تھا۔ حنا نے خود بخود ان کو دیکھتے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، اسے ساری عمر سرطان یاد رہے گا، لیکن اگر وہ تندرست ہو چکا ہے تو وہ یاد اسے تکلیف نہیں دے گی۔ تو کیا مجھے اپنے محبوب کو بھولنے کی ضرورت نہیں؟ وہ بے یقین تھی۔ بھولے بغیر موو آن کرنا، یہ کیسا علاج تھا؟ وہ تمہیں کبھی نہیں بھول سکتا۔ تم بھولنے کی کوشش ترک کر دو۔ علاج تم نے اپنے دل کا کرنا ہے، یادداشت کا نہیں۔ اسے دل سے نکالنا ہے، دماغ سے نہیں۔ اس مقام تک آنا ہے جہاں اس کی یاد پہ تم بے حس ہو جاؤ، تمہیں فرق پڑتا ختم ہو جائے، نہ نفرت ہو نہ محبت۔ حنا کا دل ایک دم خالی ہو گیا، ٹکر ٹکر ان کا چہرہ دیکھنے لگی۔ مگر یہ کیسے ہوگا؟ اس کے لیے پہلے تم محبت کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ انہوں نے چپو اٹھا لیے اور پھر سے پانی میں چلانے لگے۔ کشتی کی رفتار تیز ہوئی، سنہری کرنوں سے چمکتا پانی اب تنگ ہوتا جا رہا تھا، گویا دریا کے دو دہانے قریب آ رہے تھے۔ دونوں اطراف میں اگا سبزہ بھی گھنا اور گنجان تھا، اور اس کو سمجھنے کے لیے پہلے عشق اور محبت میں فرق کرنا سیکھو لڑکی۔ دریا مزید تنگ ہو کر کسی نہر میں بدلتا جا رہا تھا، وہ جیسے شام سے دور ایمیزون کے جنگلات کے درمیان بہتی کوئی نہر تھی۔ مجھے پتا ہے، وہ جلدی سے بولی، پہلے پسندیدگی ہوتی ہے، پھر محبت، پھر عشق، پھر جنون، پھر دیوانگی۔ شیخ کے تاثرات دیکھ کر وہ چپ ہوئی۔ وہ افسوس سے مگر مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلا رہے تھے۔ یہ درجے تمہارے ملک میں رائج ہوں گے، مگر جس زبان سے تمہاری زبان نکلی ہے اس میں معاملہ ذرا مختلف ہے۔ محبت درمیان میں نہیں ہے، بلکہ محبت کے یہ سب درجے ہیں۔ محبت خود کوئی درجہ نہیں ہے۔ تو کتنے درجے ہیں محبت کے؟ 7۔ سنو گی؟ وہ مسکرائے۔ کشتی اب اس سرسبز تنگ نہر کے درمیان داخل ہو چکی تھی۔ وہاں جا بجا کمل کے پھول پانی پر تیرتے دکھائی دے رہے تھے۔ سورج گھنے درختوں کے اور سے چھپ گیا، ٹھنڈی میٹھی سی چھایا ہر سو چھا گئی تھی۔ محبت کا پہلا درجہ علاقہ ہے، کیونکہ اس میں انسان کا اپنے محبوب سے تعلق قائم ہوتا ہے۔ علاقہ کے بعد البصابہ ہے، اس میں انسان کا دل پوری گریدوی کے ساتھ محبوب کی طرف جھک جاتا ہے، وہ اس کے سحر میں گھر جاتا ہے۔ تیسرا درجہ الغرام ہے۔ قرآن میں پڑھا ہوگا تم نے، ان عذابہا کانا غراما، بلا شبہ ان کا عذاب لازم ہونے والا ہے۔ سو الغرام میں محبت قلب کے اندر ہمیشہ کے لیے لازمی طور پر جا بیٹھتی ہے اور اس سے نکل نہیں پاتی۔ وہ ذرا دیر کو سانس لینے رکے۔ پھر عشق ہے محبت کی ایک انتہا۔ اور ایک بات کہوں، برا تو نہیں مانو گی؟ نہیں تو
یہ کیا تمہارے ملک کے لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عشق کا لفظ جوڑنا شروع کر رکھا ہے؟ تمہاری زبان جس زبان سے نکلی ہے اس میں عشق کا لفظ مرد عورت کی ایسی محبت کے لیے استعمال ہوتا ہے جو معتبر نہیں سمجھی جاتی۔ اس لفظ میں شرافت نہیں ہے۔ خود سوچو، کبھی کہہ سکتی ہو کہ اپنے ماں باپ سے عشق ہے تمہیں؟ عجیب لگتا ہے نا؟ اللہ کی محبت کے لیے، رسول اللہ کی محبت کے لیے یہ لفظ قطعاً درست نہیں۔ آہستہ بولیں، کسی ٹی وی پہ مداری نما 100 اسکالر نے سن لیا تو مجھے الٹا لٹکا دیں گے۔ آپ کو کیا پتہ آج کل عاشق رسول کے ٹائٹل کی ٹی وی پر کتنی ڈیمانڈ ہے؟ شیخ نے مسکرا کر آہ بھری۔ کسی اور کو اگر حق بات کہنے میں کسی ملامت گر کی ملامت کی پرواہ ہے اور وہ غیر جانبدار رہنا چاہتا ہے تو رہے، مگر نہ میں غیر جانبدار رہوں گا، نہ غلط چیز کو روکنے کے لیے کسی ملامت یا فتوے کی پرواہ کروں گا۔ عربی ادب کے ماہرین اور اہل زبان سے جا کر پوچھ لو، اور نہیں تو قرآن پڑھنے والوں سے پوچھ لو۔ اللہ نے اپنے اور رسول کے لیے محبت کا لفظ استعمال کیا ہے یا عشق کا؟ میں تمہارے ملک کے مفتیوں اور عاشقوں سے نہیں ڈرتا۔ جو لفظ مجھے اللہ کے رسول نے نہیں سکھایا، جو لفظ ایک اچھا لفظ، ایک شریف لفظ نہیں سمجھا جاتا، میں اس کو اللہ اور رسول کے ساتھ جوڑنے کی مخالفت کرتا ہوں۔ مجھے کسی ملامت گر کی ملامت کی پرواہ نہیں ہے۔ ابن قیم والا حوصلہ اور جگر میرے اندر نہیں ہے، اسی لیے ہم آگے چلتے ہیں یا شیخ۔ اس نے موضوع کی طرف توجہ مبذول کرائی۔ وہ سر جھٹک کر چپو چلانے لگے۔ کشتی تیزی سے پانی کو چیرتی تیرنے لگی۔ عشق کے بعد شوق ہے، یہ دل کے اس سفر کا نام ہے جو پوری تیزی سے محبوب کی طرف شروع کیا جائے۔ پروردگار عالم کے متعلق اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ اللہ کو معلوم ہے اس کے دوست اس کی ملاقات کا شوق رکھتے ہیں، اسی لیے اس نے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے کہ جب وہ لوگ جو اپنے دکھوں اور مسئلوں میں صرف اسی سے مدد مانگا کرتے ہیں، وہ اس وقت اس سے ملاقات کر لیں گے اور ان کے دل میں موجود جذبات محبت کو قرار ملے گا۔ پانی پر چمکتے کمل کے پھول خود بخود ایک طرف ہٹ کر کشتی کو راستہ دینے لگے۔ اس کے بعد التیتم ہے، یعنی کہ انسان اپنے محبوب کی عبادت کرنے لگ جائے۔ محبوب کی عبادت کرنے والا اس کا عبد یعنی غلام بن جاتا ہے۔ وہ اپنی ساری انا، ساری عزت نفس سب اس محبوب کے قدموں میں رکھ دیتا ہے۔ کسی انسان سے ایسی محبت کی جائے، مجبوری میں نہیں، ظلم میں بھی نہیں، بلکہ محبت میں خود کو اس کے قدموں میں بے توقیر کر دیا جائے تو یہ شرک ہے۔ مگر اللہ سے ایسی محبت کرنا، خود کو اس کے سامنے جھکانا، اپنے چہرے کا ہر نقاب اتار کر، ہر ناپس پشت ڈال کر اس سے اپنے دل کا حال بیان کرنا، اس کے آگے دعا میں گڑ گڑانا، یہ عبادت ہے۔ عبادت محبت کی معراج ہے۔ جو اللہ کی عبادت نہیں کرتا وہ اس سے محبت نہیں کرتا۔ اب ان کے چپو چلاتے ہاتھوں میں روانی آ گئی تھی۔ ہوا میں ٹھنڈ ہو رہی تھی۔ دریا نہر کی مانند درختوں کی تنگ گلیوں سے گزر کر آگے بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ اس کے بعد کمال محبت کا آخری درجہ خلط ہے۔ یہ دل کی اس کیفیت کا نام ہے جس میں محبوب کے سوا نہ کسی کی گنجائش ہوتی ہے، نہ دل کسی شراکت کو برداشت کرتا ہے۔ اسی خلط سے خلیل ہے، اور یہ منصب اللہ تعالیٰ نے صرف 2 انسانوں کو عطا کیا ہے، ابراہیم علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ اس خلط کو حاصل کرنے کے لیے ان 2 عظیم انبیاء نے بہت قربانیاں دیں۔ ہم اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے، مگر التیتم یعنی عبادت تک تو پہنچ سکتے ہیں نا، جیسے اسے تسلی دی۔ اب تمہیں فیصلہ کرنا ہے تمہاری اپنے محبوب سے محبت کس درجے تک تھی۔ عشق تک، وہ بے اختیار بولی۔ تو پھر سنو، مریض عشق کی مدافعت کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ ذرا سا رکے، کہ اپنے دل کو کسی اور طرف مصروف کرو،
تاکہ وہ عشق والے راستے سے رکے، یا تو کسی خوف کے ذریعے، یا پھر وہ اداسی سے مسکرائے، یا پھر محبت کے ذریعے۔ محبت کے ذریعے جیسے ہیرا ہیرے کو کاٹتا ہے، جیسے لوہا لوہے کو کاٹتا ہے، ویسے ہی عشق کو صرف عشق کاٹتا ہے۔ محبت کا علاج محبت سے کیا جاتا ہے۔ جب تک تمہارے دل کے سامنے کوئی بڑی محبت نہیں آئے گی، اس شخص کی محبت سے بڑی محبت، تب تک وہ شفا یاب نہیں ہوگا۔ مطلب مجھے کسی اور سے محبت کرنا ہوگی؟ نہیں، محبت جبراً کوئی کسی سے نہیں کر سکتا۔ یہ تو قسمت سے ملتی ہے، ہو گئی تو ہو گئی، نہ ہوئی تو نہ ہوئی، مگر اس سے پہلے تمہیں اپنے دل کو مصروف کرنا ہوگا، اور دل کو مصروف کرنے کے لیے مجھے اپنی آنکھ کو مصروف کرنا ہوگا۔ بالکل، لیکن اس کے لیے 2 چیزیں ہونی چاہیے انسان میں۔ اول، اس میں اتنی عقل ہو کہ ادنا اور اعلیٰ محبت میں تمیز کر سکے، اعلیٰ کو ادنا پر فوقیت دے سکے، اور دوم، اس میں اتنا صبر، ہمت اور استقامت ہو کہ فیصلہ کر لیا ہے تو اس پر ڈٹ جائے۔ بعض لوگ اپنا فائدہ نقصان خوب سمجھتے ہیں، مگر ان میں غلط کو ترک کرنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ وہ نہ خود کو نفع دیتے ہیں نہ دوسروں کو۔ مگر جن لوگوں میں اتنا صبر اور عزم ہوتا ہے، انہی کو اللہ اپنے دین کی امامت سونپتا ہے۔ اگر تم نے ان میں سے بننا ہے تو نگاہ کو کسی اچھی طرف لگاؤ۔ اوکے، میں کوئی مشغلہ ڈھونڈوں گی۔ رائٹ۔ کمل کے پھولوں کی جوت بجھ گئی، پانی کی روشنی مفقود ہو گئی، کشتی مدھم ہو کر کہیں ڈوب سی گئی، اور اس نے خود کو لاؤنج میں بیٹھے پایا۔ کتاب بند کر کے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ صرف نگاہ جھکانا کافی نہیں، نگاہ کو مصروف رکھنا بھی ضروری ہے۔ ایک عزم کے ساتھ وہ نیچے بیسمنٹ میں گئی، اپنے سامان سے چند اچھی کتابیں نکالیں، پھر پینٹنگ کے سامان کی لسٹ بنائی جو وہ آج ہی خرید لے گی۔ لینڈ اسکیپ اور خوبصورت گھر پینٹ کرنے کا کتنا شوق تھا اسے، بس وہ آج سے ہی ساری اچھی کتابیں پڑھے گی اور اچھی اچھی پینٹنگز بنائے گی۔ یوں وہ مصروف ہو جائے گی اور اس کا دل ہاشم کے اثر سے نکل جائے گا۔ اس نے تہیہ کر لیا تھا۔ اس ایک ہجر نے ملوا دیا وصال سے بھی، کہ تو گیا تو محبت کو عام میں نے کیا۔ آج کمرہ عدالت میں ٹھنڈ تھی، سورج ہنوز ناراض تھا، ہیٹر بھی جل رہا تھا، مگر ایسے میں گویا موسم سے سب سے بے نیاز دھیان اور توجہ سے کٹہرے میں کھڑے شخص کو سب دیکھ رہے تھے، جو 40-45 برس کا مرد تھا اور سامنے کھڑے پروسیکیوٹر کے سوالوں کا جواب دے رہا تھا۔ مقتول قمرالدین سے آپ کا کیا رشتہ تھا؟ میں ان کا بہنوئی ہوں۔ بولتے ہوئے لبوں پر ہاتھ پھیرا تو جج نے ٹوکا، ذرا صاف اور بلند آواز میں جواب دیجیے۔ میں ان کا بہنوئی ہوں، وہ کھنکار کر پھر سے بولا۔ اپنی کرسیوں پر زمر اور فارس اسی طرح بیٹھے تھے۔ زمر کاغذ پہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد کچھ لکھتی، پھر نگاہ اٹھا کر سنجیدگی سے PW1 پروسیکیوشن کا گواہ نمبر 1 اس کو دیکھنے لگتی۔ فارس ٹیک لگائے کان کی لو مسلتے چپتی ہوئی نظروں سے کبھی گواہ کو دیکھتا اور کبھی ایک کٹیلی نظر قریب بیٹھے ناظم پر ڈالتا۔ ناظم وہ شخص تھا جس نے فارس کا شریک جرم ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ 29 اگست کی دوپہر کیا ہوا تھا؟ جی کوئی لگ بھگ 12:30 بجے کا وقت تھا۔ میں اپنی بہن کے گھر کام سے آیا تھا، ابھی اندر داخل نہیں ہوا تھا، وہیں گیٹ پر کھڑا فون سن رہا تھا کہ ایک گاڑی جس کی نمبر پلیٹ اتری ہوئی تھی قریب آئی۔ 2 لوگ سامنے والی سیٹوں پر بیٹھے تھے۔ وہ کار سے اترے، پچھلی سیٹ سے قمرالدین کی لاش نکال کر وہاں پھینکی اور اسی تیزی سے کار میں بیٹھ کر یہ جا وہ جا۔ پھر آپ نے کیا کیا؟ پروسیکیوٹر نے نرمی سے سوال کیا۔ میں جی فوراً آگے آیا، لاش کو سیدھا کیا۔ وہ قمرالدین ہی تھا مگر کافی خون آلود تھا۔ میں اسے فوراً ہسپتال لے گیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ موت واقع ہوئے چند گھنٹے گزر چکے ہیں، مگر ڈاکٹر نے میت ہمارے حوالے نہیں کی۔ ہمارے یعنی کہ جی میں اور میرا بھائی، اس کو بھی میں نے فون کر کے بلا لیا تھا۔ ڈاکٹر نے شام کو میت حوالے کی، ہم اسے گھر لے آئے، پھر صبح ہم نے پولیس کو اطلاع دی۔
جو 2 لوگ کار پر لاش پھینکنے آئے تھے، آپ ان کو پہچان لیں گے؟ جی ہاں جی، یہ دونوں۔ پہلے فارس کی طرف اشارہ کیا، یہ ڈرائیونگ سیٹ پہ تھا، اور یہ پھر ناظم کی طرف انگلی اٹھائی، یہ فرنٹ سیٹ پہ تھا۔ کیا انہوں نے چہروں پر کوئی نقاب اوڑھ رکھے تھے؟ نہیں جی، منہ کھلا تھا، بالکل صاف اور واضح۔ پروسیکیوٹر نے سر کو خم دیا اور پھر واپس اپنے کرسی کی طرف آتے ہوئے زمر کو دیکھ کر یور وٹنس کہتے ہوئے جرح کی طرح دعوت دی۔ زمر اپنی جگہ سے اٹھی اور قدم قدم چلتی کٹہرے کے قریب آئی جہاں وہ بہنوئی کھڑا تھا۔ یہاں سے فارس کو اس کا نیم رخ دکھائی دیتا تھا، آدھے بندھے گھنگریالے بال، پشت پہ اور ناک میں دمکتی سونے کی نتھ۔ اسے بے اختیار سیاہ ڈبی میں مقید وہ لونگ یاد آئی جو اب بھی ان کے کمرے کی ڈریسنگ ٹیبل پر پڑی تھی۔ زمر نے اس رات کے بعد اسے چھوا تک نہیں تھا۔ خیر، چہرے پہ بے پناہ سنجیدگی لیے اس نے بہنوئی محمد اقبال کو دیکھا۔ اقبال صاحب، سیٹلائٹ فون کی قیمت کتنی ہوتی ہے؟ جی؟ اقبال نے الجھ کر اسے دیکھا۔ پروسیکیوٹر قدرے بیزار سا کھڑا ہوا۔ آبجیکشن یور آنر، کاؤنسلر غیر متعلقہ سوال پوچھ رہی ہیں۔ ایک وکیل کے کسی سوال پر دوسرے وکیل جب اعتراض کریں تو جج یا اس اعتراض کو اوور آل کہہ کر رد کر دیتا ہے یا اسٹینڈ کہہ کر برقرار رکھتا ہے۔ اوور رولڈ۔ لیکن آپ اپنے سوال کا مدعی سے تعلق جلد واضح کریں۔ جج نے آپ نے اینک کے پیچھے سے زمر کو دیکھتے تنبیہ کی۔ اس نے تحمل سے سر کو خم دیا اور سوال دہرایا۔ سیٹلائٹ فون کی قیمت کتنی ہوتی ہے؟ مجھے نہیں معلوم۔ کیا اس لیے کہ آپ نے کبھی سیٹلائٹ فون استعمال نہیں کیا؟ جی بالکل، میں نے کبھی دیکھا بھی نہیں۔ اقبال صاحب، آپ نے اپنے بیان میں کہا جب یہ دونوں اشخاص کار میں آئے تو آپ گیٹ پر کھڑے تھے، آپ وہاں کیا کر رہے تھے؟ اسی سنجیدگی سے پوچھا۔ میں فون پر بات کر رہا تھا اپنے بھائی سے۔ آپ میرے فون کا بل چیک کر سکتی ہیں، گردن اکڑا کر بولا۔ زمر نے اسبات میں سر ہلا کر جنبش دی۔ آپ کے بل میں 12:20 پر اپنے بھائی کو 3 منٹ کی کال کرنے کا ریکارڈ موجود ہے۔ درست۔ وہ ذرا رکی، لیکن اس نے پروجیکٹر اسکرین کی طرف اشارہ کیا جہاں قمر الدین کے گھر کی تصاویر پروسیکیوٹر نے ڈسپلے کر رکھی تھی۔ وہ سڑک جہاں پر لاش پھینکی گئی، وہ گیٹ جہاں بہنوئی کھڑا تھا، لیکن قمر الدین کے گھر کے سامنے ایک لڑکیوں کا اسکول ہے۔ کیا آپ نے یہ دیکھ رکھا ہے؟ پروسیکیوٹر ابرو بھینچ کر آگے ہو کر بیٹھا اور توجہ سے سننے لگا۔ فارس کا بھی کان کی لو کو مسلتا ہاتھ رک گیا، آنکھیں سکیڑیں۔ جی دیکھ رکھا ہے۔ زمر واپس میز تک آئی، چند کاغذات اٹھائے۔ یہ اسکول کی انتظامیہ کی طرف سے ایفیڈیوٹ ہے اور اسی کالونی کے چند معزز لوگوں کی طرف سے حلف نامے ہیں جن میں کہا گیا ہے کہ باری باری چند کاغذات جج صاحب کی ڈیسک پر اور پھر پروسیکیوٹر کی میز پر رکھیں کہ ہر صبح 8 بجے سے دوپہر 2 بجے تک اسکول میں جیمر لگائے جاتے ہیں تاکہ وہ لڑکیاں جو چھپ کر موبائل لاتی ہیں وہ ان کو نہ استعمال کر سکیں، اور محلے والوں کے مطابق ان جیمرز کا دائرہ اتنا ہے کہ قریبی گھروں کے وہ حصے جو اسکول کے سامنے پڑتے ہیں وہاں ان اوقات میں موبائل سگنل نہیں آتے، جن کی وجہ سے وہ کافی دفعہ اسکول والوں سے شکایت بھی کر چکے ہیں۔ اقبال صاحب، میں یہ نہیں سمجھ سکی اس گیٹ پر جہاں میں خود 12:20 پر جا کر موبائل سے کال کرنے کی کوشش میں ناکام ہو چکی ہوں، وہاں آپ موبائل پر اتنی لمبی گفتگو کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ یہ کہ آپ کے پاس سیٹلائٹ فون بھی نہیں تھا۔ آبجیکشن یور آنر۔ پروسیکیوٹر جلدی سے کھڑا ہوا۔ زمر نے مڑ کر اسے دیکھا۔ کس وجہ سے کی بنا پر کاؤنسلر غیر متعلقہ بات کر رہی ہیں؟ یور آنر، اس گواہ کے مطابق یہ 12:20 پر اس گیٹ پر موجود تھا، صرف تب ہی یہ کار پہ آنے والوں کی شکلیں دیکھ سکتا تھا، لیکن اگر وہاں سگنل نہیں آتے تو پھر یہ ثابت ہوتا ہے گواہ اس وقت وہاں موجود نہیں تھا اور وہ فون اس نے کسی اور جگہ پہ سنا تھا۔ اوور رولڈ۔ پروسیکیوٹر قدرے غیر آرام دہ بیٹھا۔
جج نے گواہ کو جواب دینے کا اشارہ کیا۔ وہ اب تک سنبھل چکا تھا۔ میرا خیال ہے میں نے بات گھر کے اندر کی تھی، وہاں سگنل آتے ہیں، اور میں بات کر کے باہر آیا تو میں نے دیکھا کہ آپ کو یہ یاد نہیں کہ آپ نے بات کہاں کی، آپ کو یہ یاد نہیں آپ وہاں کیوں کھڑے تھے، مگر آپ کو یہ یاد ہے کہ ان دونوں کی شکلیں کیسی تھیں، اور یہ کہ ان کی کار کی نمبر پلیٹ غائب تھی۔ اسی سنجیدگی سے وہ پوچھ رہی تھی، دیکھیں کافی دن گزر چکے ہیں، آپ فوراً قمر الدین صاحب کو ہسپتال لے کر گئے تھے۔ بات کاٹ کر اس نے اگلا سوال داغا۔ گواہ نے سر اثبات میں ہلایا، جی ہاں جی ہاں، اور ان کے میڈیکل معائنے کے وقت آپ وہاں موجود تھے؟ جی جی۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ قمر الدین چودھری کی میڈیکل لیگل رپورٹ پہ جو دوست رشتہ دار کا خانہ ہوتا ہے، جس میں اس شخص کا نام لکھا جاتا ہے جو طبی معائنے کے وقت ساتھ ہو، وہ خانہ خالی کیوں ہے؟ اس نے رپورٹ کی ایک کاپی جج اور ایک پروسیکیوٹر کے سامنے رکھی، تیسری گواہ کے ہاتھ میں دی۔ گواہ نے تھوک نگلا، سر اٹھا کر پروسیکیوٹر کو دیکھا۔ وہ کاغذ پڑھتے ہوئے تیزی سے اٹھا، یور آنر، ڈاکٹر سے بھول چک ہو سکتی ہے، اتنے مریضوں کی موجودگی میں اکثر ڈاکٹر اس خانے کو پر کرنا بھول جاتے ہیں۔ 2 مریض، 2 لاشیں، 2 پوسٹ رپورٹس۔ وہ مزید چند کاغذ میز سے اٹھا کر لائی اور جج صاحب کے سامنے رکھے۔ 29 اگست کو ڈاکٹر سعادت نے قمر الدین چودھری کے علاوہ مزید 2 لاشوں کی میڈیکل لیگل رپورٹ تیار کی تھی۔ ان دونوں میں دوست رشتہ دار کا خانہ بھرا ہوا ہے۔ اگر ڈاکٹر کو وہاں یاد رہا تو اسے یہاں کیوں بھول گیا؟ یا پھر گواہ کے سامنے کھڑے ہو کر مسکرا کر اسے دیکھا۔ آپ وہاں موجود ہی نہیں تھے، بلکہ آپ کو پروسیکیوشن نے رٹی رٹائی کہانی یاد کرنے کو کہا ہے۔ اب فارس ہلکا سا مسکرایا۔ یہاں سے ابھی تک زمر کا نیم رخ دکھائی دے رہا تھا، مگر اس کا انداز، اس کی نرم سی سختی، اسے خود بھی نہیں پتہ تھا وہ کیوں مسکرا رہا ہے۔ آبجیکشن یور آنر، پروسیکیوٹر غصے سے بولا، اور جج صاحب نے فوراً ہی اسے سسٹینڈ کرتے ہوئے زمر کو تنبیہی نظروں سے دیکھا بھی تھا، مگر وہ دونوں ہاتھ اٹھا کر وڈرا کہتی واپس کرسی پر جا بیٹھی۔ مجھے مزید کوئی سوال نہیں کرنا، مگر میں گواہ کو دوبارہ بلا کر جرح کرنے کا حق محفوظ رکھنا چاہتی ہوں۔ اب وہ عدالت کو اطلاع دے رہی تھی۔ فارس نے مسکراتے ہوئے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے، مگر پھر رک گیا اور مسکراہٹ دبا لی۔ ابھی وہ وقت نہیں آیا تھا کہ وہ اس کی تعریف کرتا۔ چلی جو سیل رواں پر محبت کی کشتی، تو اس سفر کو محبت کے نام میں نے کیا۔ سندھ میں ایک طویل عرصے کی تعیناتی کے بعد اس کو بالآخر اپنے شہر میں واپس بلا لیا گیا تھا، تو وارث خوش تھا۔ اس کے خیال میں فارس کے کیریئر سے کلنک کا ٹیکا اتر گیا تھا اور اس کی ترقی کے چانسز بڑھ گئے تھے، مگر اس کی خوشگمانی چند ہفتوں میں ہی ختم ہو گئی، اور فارس کے کولیگ سے ملنے کے بعد وہ سیدھا قصر کاردار کی انیکسی میں آیا تھا۔ اب میں نے کیا کیا ہے؟ اس نے فریج سے سافٹ ڈرنک کے 2 کین نکالتے ہوئے مسکرا کر پوچھا تھا، پھر سیدھا ہو کر پلٹا تو دیکھا وارث گلاسز کے پیچھے سے اس کو تندہی سے گھور رہا تھا۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس دفعہ تم نے کچھ نہیں کیا۔ تم میرے باس کی طرح باتیں کیوں کرتے ہو؟ ایک کین اس کی طرف اچھالا اور دوسرا کھول کر خود صوفے پر آ گرا۔ وارث نے سختی سے لب بھینچے کین میز پر پٹکا اور اس کے سامنے بیٹھا۔ تمہارے سامنے ایک شخص گن لہراتا ہوا بھاگ گیا اور تم نے اس پر گولی نہیں چلائی۔ اس نے ایک بچے کو یرغمال بنا رکھا تھا، اس کی گردن پہ پستول رکھ کر اس کو ڈھال بنا کر وہ کھڑا تھا۔ میں بچے کی زندگی کو خطرے میں نہیں ڈال سکتا تھا، اور کین لبوں سے لگائے گھونٹ بھرا، تو تمہیں اس کے بازو پر گولی مارنی چاہیے تھی، اس رگ پر جس کے کٹتے ہی وہ ٹریگر دبانے سے محفوظ ہو جاتا۔ ڈونٹ ٹیل می کہ تمہیں کسی نے یہ سب نہیں سکھایا۔ فارس نے کین رکھا اور سنجیدگی سے آگے ہوا۔ وارث، وہ ایک انسان تھا، اس پر اسمگلنگ کے جتنے مقدمے ہوں، وہ ایک انسان تھا۔ میں ایک انسان پر گولی نہیں چلا سکتا۔ اس اینگل سے میرا بیسٹ شاٹ اس کی کنپٹی پہ لگتا، اور میں قتل نہیں کرنا چاہتا تھا کسی کو۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے وہ بھاگ کر جو گیا ہے تو کیا اب مسجد میں میلاد کروا رہا ہوگا؟ نہیں غازی،
وہ جتنے لوگوں کی زندگیاں منشیات سے خراب کرے گا وہ تمہارے سر ہوں گی۔ فارس چند لمحے خاموش رہا۔ سارا کیسی ہے؟ وارث نے مزید غصے سے اسے دیکھا۔ ٹاپک مت بدلو۔ قتل کرنا جرم ہوتا ہے، مگر ڈیوٹی کی لائن میں فساد فی الارض کرنے والوں کو مارنا ثواب کا کام ہوتا ہے۔ کیا معلوم وہ توبہ کر لے، نیک ہو جائے۔ میں نے جو بھی کیا بچے کو بچانے کے لیے کیا۔ ہاں ٹھیک ہے، میری کمزوری ہے یہ کہ میں ایک انسان پر گولی نہیں چلا سکا، مگر ہو سکتا ہے وہ بدلنے والا ہوتا اور میں اس کا چانس اسے چھین لیتا۔ اس بات پر وارث قاضی پورے دل سے مسکرایا تھا۔ میری ایک نصیحت ساری زندگی یاد رکھنا فارس۔ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر وہ ٹھہر ٹھہر کر برا تھا۔ انسان نہیں بدلا کرتے، لاکھوں میں سے ایک دو تو بدل سکتے ہیں، مگر ہر کوئی نہیں بدلتا۔ یہ نصیحت بھلانے میں اسے چند دن لگے تھے، مگر ذہن کے کسی خانے میں، نہا خانے میں یہ اٹک ضرور گئی تھی۔ لیکن وہ دن تھے جب دل اور دماغ میں اور بھی بہت کچھ چل رہا تھا۔ اس نے زمر کی یونیورسٹی جوائن کر لی تھی۔ شام کی کلاسز وہ اس سے لینے لگا تھا، اور یہ اس کو خود بھی معلوم تھا کہ پورے شہر میں ایک یہی یونی تو نہیں تھی۔ پھر وہ ادھر کیوں آتا تھا؟ صرف اس کے لیے۔ اس سے قبل ان دونوں کی ملاقات زیادہ نہیں رہی تھی، بلکہ رسمی سلام سے زیادہ اس نے کبھی اس سے بات بھی نہیں کی تھی، اور سندھ میں طویل قیام کی طویل مدت کے دوران اس کو وہ بھول بھال بھی گئی۔ مگر یہاں آنے کے بعد ایک روز اس نے اسے سعدی کے گھر سے نکلتے دیکھا تھا۔ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ اگر اس نے اس لڑکی کو کھو دیا تو دنیا میں کوئی اور اس کے لیے نہیں ہوگا۔ وہ اس کی یونی جانے لگا، اس سے بات کرنے کے مواقع تلاش کرنے لگا، اس کا زیادہ سے زیادہ وقت لینے کے بہانے ڈھونڈنے لگا، اور وہ ہمیشہ ہی سے اسے ایک طرح سے ڈیل کرتی، عزت اور احترام کے ساتھ، مگر ریزرو اور دور۔ وہ خوبصورت نہیں تھی، خوش شکل میں وہ محض واجبی تھی، رنگت بھی گندمی مائل، بال خوبصورت تھے، مگر نہ وہ بننے سنورنے کی شوقین تھی، نہ وہ کسی سے بے وجہ بات کیا کرتی تھی۔ زیور کے نام پر وہ صرف ناک میں نت پہنا کرتی تھی۔ شاید اسے اپنی ناک بہت عزیز تھی، وہ بہت اچھی تھی، یا پھر اسے لگتی تھی محبت کرنے والی، مگر مضبوط، دبنگ اور کبھی کبھی ذرا ضدی۔ نرم لہجے میں سخت بات کر جاتی تھی، قلم سے کاغذ پر لکھتے لکھتے کسی بے معنی بات پر بس ایک ابرو اٹھا کر اسے دیکھتی اور پھر واپس کام کرنے لگ جاتی۔ اس کا یہ انداز سامنے والے کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیتا تھا۔ وہ دل کی اچھی تھی، مہربان اور نرم تھی، اس میں ہر وہ خوبی تھی جو اس جیسے مرد کو متوجہ کرتی، مگر وہ اس معاشرے کا مرد تھا جس کے لیے اپنی عزت کا بھرم ہر شے سے اوپر تھا، کیونکہ آخر میں وہ تھی تو بیگم ولایت کے خاندان سے نہ۔ قصوں، کہانیوں اور فلموں میں محبت کی شادیاں سحر انگیز لگتی ہیں، حقیقت اس سے مختلف تھی۔ وہ ابھی اس سے شادی نہیں کر سکتا تھا۔ جو بھی سنتا آگے سے کہتا، اچھا وہ دونوں ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں ساتھ ساتھ، اور اس سے آگے کی معنی خیز مسکراہٹیں، آنکھوں کی چمک۔ فارس کی طبیعت کو یہ گوارا نہ تھا۔ بہت سالوں کی ریاضت کے بعد، کتنے اسباق سیکھ کر اور کتنی اذیت کاٹ کر وہ وارث اور ندرت ایک خاندان بنے تھے، اور وہ بالآخر ان کے خاندان میں دوسری بیوی کا بیٹا نہیں بلکہ ندرت اور وارث کا بھائی سمجھا جانے لگا تھا۔ وہ اس عزت پر حرف بھی نہیں آنے دینا چاہتا تھا۔ اس نے تاخیر کی، اور پھر وہ تاخیر کرتا گیا۔ یونیورسٹی چھوڑنے کے کچھ عرصے بعد وہ عزت سے اس کے لیے رشتہ بھجوا دیا۔ منگنی شادی، اپنے شہر میں پوسٹنگ، متوقع ترقی، اچھی جاب، بچے۔ فارس قاضی کی زندگی کی ساری ترجیحات اس کے ساتھ تھیں، بہت ہی صفائی اور سلیقے سے آراستہ و مرتب شدہ۔ دشت میں پیاس بجھاتے ہوئے مر جاتے ہیں ہم، پرندے کہیں جاتے ہوئے مر جاتے ہیں۔ شیشوں سے ڈھکی عمارت کے اندر سورج کی نرم گرم کرنیں گر رہی تھیں۔ سیکریٹری حلیمہ اپنے ڈیسک کے پیچھے کھڑے ہاشم سے بات کر رہی تھی، جو فون پر بٹن دباتا ذرا دیر کو رک کر اس کی بات سننے لگا۔ سر آپ ٹھیک ہیں؟ حلیمہ نے رک کر پوچھا تو ہاشم نے نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ گرے سوٹ اور گرے ویسٹ میں ملبوس، بال پیچھے کو جیل سے بنائے، وہ ہمیشہ ہی کی طرح ہینڈسم لگ رہا تھا، مگر اس کی آنکھیں بے خوابی کا شکار لگتی تھیں۔
تھینک یو حلیمہ، میں ذرا اوور وقت ہوں۔ پھر ٹھہر کر پوچھا، خاور کا کچھ پتہ چلا؟ نہیں سر، اس کی وہی ای میل آئی تھی مجھے کہ کچھ دن کے لیے وہ رپوش ہو رہا ہے۔ پولیس اس کے پیچھے ہے، اس کے بیٹے کو بھی اس کا یہی میسج ملا ہے۔ وہ مجھ سے کئی بار پوچھ چکا ہے، آپ کو کچھ بتایا؟ نہیں، مجھے اس نے کچھ نہیں بتایا۔ ہاشم نے افسوس بھری لا علمی سے شانے اچکائے اور اندر کی طرف بڑھ گیا۔ رئیس اس کا منتظر تھا۔ دروازے بند کرتے ہی وہ اس کے سامنے آیا۔ ہاشم نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے اس پر ایک سنجیدہ نگاہ ڈالی۔ پروگریس سر ہر طرح کے ٹارچر ٹیکنیک استعمال کر چکے ہیں، وہ نہیں اعتراف کرتا، بہت ہی سخت جان ہے، میں جانتا ہوں۔ ہاشم نے لیپ ٹاپ کھولتے ہوئے سر کو خم دیا۔ اس کو کڑی نگرانی میں رکھو اور مزید کوشش کرو۔ مجھے اس شخص کا نام چاہیے جس کے کہنے پر اس نے میرے باپ کو مارا ہے، یا اگر وہ اکیلا کام کر رہا تھا تو مجھے اس کا موٹو سننا ہے۔ بغیر وجہ کے کوئی قتل نہیں کرتا۔ اب جاؤ۔ ابرو سے اشارہ کیا، پھر انہی تنہے تاثرات کے ساتھ اسکرین کی طرف متوجہ ہو گیا۔ سر، فارغ غازی کا 2 دفعہ پیغام آیا ہے، وہ آپ سے۔ ہاں مجھے یاد ہے، اگلے ہفتے میں جاؤں گا اس سے ملنے۔ مصروفیت اور قدر بیداری سے کہہ کر وہ کام کرنے لگا۔ رئیس سر ہلا کر مڑ گیا اور ہزاروں میل دور سمندر کنارے بنے ہوٹل کے تہہ خانے میں مستعد گارڈز اسی طرح اپنی جگہوں پر کھڑے تھے، پتھر جیسے چہرے بنائے، چاقو چوبند اور الرٹ۔ تبھی سعدی کے کمرے کا دروازہ کھلا۔ وہ باہر نکلتا دکھائی دیا۔ اس کے ہاتھ میں چائے کا خالی مگ تھا جو اس نے باہر میز پر دھرا، پھر سنجیدہ چہرے کے ساتھ گارڈز کی طرف آیا۔ مجھے اس سے ملنا ہے۔ یہ اجازت اسے چند دن پہلے ہی ملنے لگی تھی، سو گارڈ سر ہلا کر اسے راہداری میں آگے لے آئے۔ ایک دوسرے کمرے کا لکڑی کا دروازہ کوٹ دبا کر کھولا تو سعدی نے اندر قدم رکھا۔ پیروں میں نرم سلیپر، اوپر جینس پہ ہلکی سی جرسی شرٹ پہنے وہ تندرست توانا لگتا تھا۔ اس کے برعکس دوسرے قیدی کا حال مختلف تھا۔ اس کے ہاتھ اور پیر جڑی ہتھکڑیوں سے بندھے تھے جن سے لٹکتی زنجیریں دیوار میں نصب تھیں۔ زمین پر بیٹھا، دیوار سے ٹیک لگائے، وہ آنکھیں موندے ہوئے تھا۔ چہرے اور گردن پہ زخموں کے نشان، پرانے کپڑوں پہ لگے کٹ اور خون کے دھبے، بند آنکھوں کے گرد نظر آتے نیل۔ سعدی نے بالکل بے تاثر نگاہوں سے اس کا چہرہ دیکھا۔ ہیلو خاور۔ خاور نے نیل نیل آنکھیں کھولیں۔ اس کی شیپ بڑھی ہوئی تھی اور ہونٹ پہ خون جمع تھا۔ آنکھوں میں برہمی اور چبھن لیے اس نے سعدی کو دیکھا۔ کیا دیکھنے آئے ہو؟ یہی کہ میں زندہ ہوں یا نہیں؟ اور پھر ہلکا سا مسکرایا۔ نفی میں سر ہلایا۔ میں اتنی آسانی سے مرنے والا نہیں ہوں بچے۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم میرے اوپر الزام لگا کر ہاشم کو مجھ سے بدظن کر دو گے؟ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ پھر اٹھا۔ درد کی ٹیسیں اٹھیں مگر ضبط کر کے وہ سیدھا سعدی کے سامنے کھڑا ہوا۔ میں تمہاری ساری گیم سمجھ گیا ہوں، پہلے دن سے سمجھ گیا تھا۔ تم ہاشم اور مجھے توڑنا چاہتے ہو میں قید میں مر جاؤں اور تم ہاشم کو تنہا کر دو، تنہا کر کے مارو۔ ڈیوائیڈ اینڈ رول ہے نا؟ سعدی ہلکا سا مسکرایا، بولا کچھ نہیں۔ اس کی گردن پہ سرخ خراش کا مندمل نشان اب بھی موجود تھا۔ کوئی 4 روز قبل اسے پہلی دفعہ خاور سے ملاقات کی اجازت ملی تھی تو خاور نے اپنی زنجیر کو اس کی گردن میں لپیٹ کر اسے مارنے کی کوشش کی تھی، جسے بر وقت گارڈ سے ناکام بنا دیا تھا۔ وہ اس کو دیکھتے ہی بکنے جھکنے لگتا تھا۔ آج جیسے اونچا بولنے سے وہ اکتا چکا تھا، سو آواز نارمل رکھی تھی۔ کہا تھا میں نے ہاشم کو، سعدی یوسف فرشتہ نہیں ہے۔ کہاں گیا تمہارا اسلام، تمہارا دین؟ جب تم مجھ پر ناکردہ گناہ کا الزام لگا رہے تھے۔ حقارت سے اسے دیکھا۔ سعدی ہلکا سا ہنسا، پھر سر جھٹکا۔ ہیرا ہیرے کو کاٹتا ہے، کاردار کو کاٹنے کے لیے کاردار جیسا بننا پڑتا ہے، ان جیسا سوچنا پڑتا ہے۔ 4 سال، انگوٹھا اندر کر کے 4 انگلیاں اس کو دکھائیں۔ 4 سال میں نے قانون، وکیلوں، عدالتوں کے ساتھ تعاون کر کے انصاف حاصل کرنے کی کوشش کی، مگر نہ میں فارغ غازی کو قانونی طریقے سے نکال سکا، نہ وہ مجھے نکال سکے گا۔ سو جو قانون انصاف نہیں دے سکتا وہ ہاتھ نہیں کاٹ سکتا، اس لیے بہت سادہ طریقہ ہے انتقام لینے کا۔ ہاشم کو تمہارے خلاف بھڑکا کر تمہیں اسی کے ہاتھوں سے مروا دوں۔ وہ سانس لینے کو رکا۔
خاور اسی طرح غصے اور نفرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ مگر میں یہ سب انتقام کے لیے نہیں کر رہا، اس لیے تمہیں مروانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ خاور کے ابرو بھینچے، وہ ذرا چونکا تھا۔ میں تمہیں نہیں مروانے لگا کرنل خاور، میں تمہیں صرف سولی چڑھا رہا ہوں کیونکہ تم میری آزادی کا پروانہ ہو۔ ایک منٹ، تم نہیں، میں تمہیں ہاشم کے خلاف بھی نہیں استعمال کرنے لگا۔ میں نے صرف تمہیں سولی چڑھانا تھا، تمہاری گردن کاٹنا ہاشم کا کام ہے، مگر مجھے معلوم تھا وہ ایسا نہیں کرے گا کیونکہ اسے کبھی یقین نہیں آئے گا تم اس کے باپ کے قاتل ہو۔ خاور آنکھیں سکیڑے تعجب اور ناگواری سے اسے گھورتا قریب آیا۔ سعدی سے 2 قدم دور اس کی زنجیر کس گئی، وہ اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا تھا۔ تمہیں لگتا ہے ہاشم تمہیں قاتل سمجھتا ہے؟ لڑکے نے مسکراتے ہوئے نفی میں گردن ہلائی۔ وہ شک میں ہے، اسے صرف ایک چیز تمہارے قاتل ہونے کا یقین دلا سکتی ہے، اور وہ ہے تمہارا اقبال جرم، جو میں کبھی نہیں کروں گا، مگر تمہارے اقبال جرم نہ کرنے سے وہ تمہاری بے گناہی مان نہیں لے گا۔ میں نے کہا نا، وہ شک میں ہے، اگر یقین ہوتا اسے تو وہ تمہیں اب تک مار چکا ہوتا۔ صرف ایک چیز اس کو تمہاری بے گناہی کا یقین دلاتی ہے، اور وہ ہے میرا اقبال جرم کہ میں نے تم پر الزام لگایا۔ تمہارے بار بار بیان بدلنے سے تمہاری کریڈیبلٹی ختم ہو جائے گی۔ جب میں اسے اصل قاتل کا نام بتاؤں گا تو تم بری ہو جاؤ گے۔ میں نے تمہیں صرف سولی پہ چڑھانا تھا، سزائے موت نہیں دینی۔ مجھے معلوم تھا ہاشم تمہیں مارے گا نہیں، بلکہ تمہیں اپنی بہترین جیل میں قید کر دے گا۔ یوں تم میرے پاس آ جاؤ گے، تم میری آزادی ہو خاور۔ میں نے اتنے مہینے سوچا مجھے یہاں سے کون نکالے گا، فارس، زمر، میری بہن، کوئی دوست، مگر نہیں۔ مسکرا کر کہتا 2 قدم قریب آیا اور انگلی سے خاور کے سینے پہ دستک دی۔ مجھے یہاں سے تم نکالو گے اور میں تمہارے حق میں گواہی دے دوں گا، ہم دونوں آزاد ہو جائیں گے۔ خاور نے سختی سے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ اوور مائی ڈیڈ باڈی سعدی یوسف، وہ اس کو گھورتے چبا چبا کر بولا۔ اگر مجھے آزاد ہونا ہوتا تو پہلے دن ہی ہو جاتا۔ یہ جیل میں نے بنائی تھی، اس کے ہر راز سے میں واقف ہوں، مگر مجھے اپنے مالک سے بھاگنا نہیں ہے، مجھے اس کے پاس واپس جانا ہے، اور میں اور تم کبھی ساتھ کام نہیں کریں گے۔ رہے تم تو تم اپنی معصومیت کھوتے جا رہے ہو، تم بھی وہی بنتے جا رہے ہو جن سے تم نفرت کرتے تھے۔ میری آفر محدود ہے، محدود مدت کے لیے۔ ایک استہزائیہ نظر خاور پر ڈال کر وہ مڑ گیا۔ دروازہ کھٹکھٹانے پر گارڈ کی صورت نظر آئی تو خاور بے اختیار چلانے لگا۔ مجھے ہاشم کاردار سے بات کرنی ہے، میری ان سے بات کراؤ۔ کیا تم نے سنا نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ سعدی باہر نکل آیا اور گونگے بہرے بنے گارڈ نے دروازہ مقفل کر دیا۔ زنجیروں میں کھڑا شخص اسی طرح چلا رہا تھا۔ کس طرح لوگ اٹھ کے چلے جاتے ہیں چپ چاپ، ہم تو یہ دھیان میں لاتے ہوئے مر جاتے ہیں۔ کورٹ روم میں ٹھنڈ اور خنقی آج بھی موجود تھی۔ ڈریس پینٹ اور کوٹ میں ملبوس احمد شفیع نے آہستہ سے دروازہ کھولا تو اندر سب کو خالی خاموشی سے کٹہرے میں کھڑے شخص کا بیان سنتے پایا۔ وہ دبے قدموں چلتا آیا اور زمر کے ساتھ بیٹھے فارس کے دائیں جانب آ بیٹھا۔ سوری، مجھے دیر ہو گئی، معذرت خواہ مسکراہٹ کے ساتھ فارس کے قریب سرگوشی کی۔ فارس غازی کٹہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ سفید شلوار قمیض کے اوپر براؤن کوٹ پہنے وہ سنجیدہ اور اسپاٹ چہرہ نظر آ رہا تھا۔ گردن پر موڑ کر ایک گہری نظر احمد پر ڈالی۔ اچھا، مجھے لگا تم اجرت میں ہو۔ احمد نے بیٹھتے ہوئے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ فارس نے نگاہ اس کے پورے وجود پر ڈالی۔ سلک شرٹ، ڈیزائنر واچ، بدلا ہوا سیل فون، اتنی جلدی، اتنا کچھ؟ احمد، میں ترقی کر رہا ہوں، کیا تمہیں خوشی نہیں ہوئی؟ اسے تعجب ہوا تھا۔ تم کارداس کے پاس کام کرنے لگے ہو، وہ میرے رشتہ دار ہیں، میں ان کو جانتا ہوں، اسی لیے کتنے ہفتے سے تمہیں نصیحت کر رہا ہوں ان کے سرکل سے نکل آؤ، ورنہ وہ تمہیں اپنا جیسا بنا لیں گے۔ احمد کے چہرے پہ ناگواری ابھری۔
وہ جواباً کچھ کہنا چاہتا تھا مگر زمر نے کہہ کر ٹوکا تو وہ دونوں خاموش ہو گئے۔ فارغ سنجیدگی اور احمد ناخوشی سے سامنے دیکھنے لگا جہاں پروسیکیوٹر ناظم سے سوال کر رہا تھا۔ 28 اور 29 اگست کے درمیانی شب کیا ہوا تھا؟ عدالت کو مطلع کیجیے۔ میں کار لے کر اس فیکٹری تک پہنچا جہاں غازی نے مجھے آنے کے لیے کہا تھا۔ وہ فیکٹری خالی، ویران اور عرصے سے بند پڑی ہے۔ میں نے کار باہر روکی ہی تھی کہ اندر سے گولی چلنے کی آواز آئی۔ میں بھاگ کر اندر آیا تو دیکھا قمر الدین اسی کرسی پر بندھا پڑا ہے جیسا صبح میں اس کو چھوڑ کر گیا تھا، اور سامنے فارغ قاضی کھڑا ہے۔ اس نے پستول اس پر تان رکھا ہے۔ قمر الدین کی گردن ایک طرف لڑکی ہوئی تھی اور غازی نے اسے کن پٹی میں گولی ماری تھی۔ میں نے اسے پوچھا تم نے اسے کیوں مارا؟ مارنا تو پلان میں شامل نہیں تھا۔ تو اس نے کہا اس نے مجھے نادیبہ بات کہی تھی جس پر مجھے غصہ آ گیا اور میں نے اسے پھڑکا دیا۔ میں نے پوچھا کیسی باتیں؟ تو اس نے نہیں بتایا۔ پھر ہم سوچتے رہے لاش کو کیسے ٹھکانے لگائیں۔ اس نے کہا مقتول کے گھر پھینک آتے ہیں۔ میں ڈر گیا مگر اس نے مجھے راضی کر لیا اور مجھے وہاں انتظار کرنے کا کہا۔ پھر وہ چلا گیا اور دوپہر کو واپس آیا۔ پھر اس نے کہا لاش کو کار میں ڈالو۔ میں نے کہا میں اسے ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ اس نے خود ہی لاش کو گھسیٹتے ہوئے کار میں جا کر ڈالا۔ پھر ہم دونوں کار میں بیٹھ کر قمر الدین کے گھر گئے۔ لاش پھینکی تب ایک شخص جو اس کا بہنوئی تھا باہر کھڑا تھا۔ کیا وہ فون پر بات کر رہا تھا؟ پروسیکیوٹر نے کہتے ساتھ ایک نظر زمر پر ڈالی۔ نہیں، اس کے ہاتھ میں فون تھا مگر وہ فون پر بات نہیں کر رہا تھا۔ زمر خاموش رہی۔ اچھا، یہ بتاؤ تم فارغ قاضی اور مقتول کی جیل کی دشمنی کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ میں قمر الدین کے رہا ہونے کے سال بعد آیا تھا جیل میں، مگر میں نے وہاں پر اپنے ساتھیوں سے سنا تھا کہ آبجیکشن یور آنر۔ زمر نے بیٹھے بیٹھے قلم انگلیوں میں گھماتے بلند آواز کی۔ ہیراسے یور آنر، فارغ قاضی اور قمر الدین کی دشمنی کے بارے میں کورٹ کو بتانا ضروری ہے تاکہ پوری تصویر واضح ہو سکے۔ پروسیکیوٹر جلدی سے بولا۔ مگر یور آنر یہ ہیراسے ہے، اس نے کہا۔ اس سے سنا آپ ہیراسے کی ٹرائل میں اجازت نہیں دے سکتے۔ جو ناظم صاحب ابھی کہہ گئے وہ گواہی نہیں ہے، ثبوت نہیں ہے، بلکہ سنی سنائی بات ہے۔ وہ صرف تب کہی جا سکتی ہے جب استغاثہ عدالت میں ان ساتھیوں کو پیش کرے جنہوں نے ناظم سے یہ بات کہی، مگر چونکہ ایسا کوئی شخص استغاثہ کے گواہوں کی فہرست میں شامل نہیں ہے، سو یہ سوال یا اس کا جواب کسی کی بھی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ مگر یور آنر، جج صاحب نے ہاتھ اٹھا کر پروسیکیوٹر کو روکا، پھر آنکھیں مسلتے ہوئے چند لمحوں کے لیے سوچا، پھر اسبات میں سر ہلایا۔ سسٹینڈ۔ پروسیکیوٹر نے صبر کا گھونٹ بھرا، چند ایک واجبی سوال پوچھے اور واپس آ بیٹھا۔ زمر قلم رکھ کر اٹھی، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی کٹہرے کے قریب آئی۔ ناظم خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ آپ کو انگریزی آتی ہے؟ سنجیدگی سے سوال کیا۔ ناظم نے ایک نظر پیچھے بیٹھے پروسیکیوٹر کو دیکھا اور پھر زمر کو۔ جی تھوڑی بہت۔ ڈینگ ڈیکریشن کیا ہوتا ہے؟ عدالت کو بتائیں گے؟ اس نے تذبذب سے شانے اچکائے۔ اوکے، میں بتاتی ہوں۔ نظری بیان کو کہتے ہیں جو کوئی شخص مرتے وقت دیتا ہے۔ اور آبجیکشن یور آنر۔ مسز زمر مدعے سے باہر جا رہی ہیں۔ پروسیکیوٹر جلدی سے کھڑا ہوا۔ اوور رولڈ۔ ان کو پوری بات سننے میں کیا حرج ہے؟ جج صاحب نے زمر کو ایک حوصلہ افزا نظر سے نوازا۔ وہ واپس ناظم کی طرف گھومی۔ آپ نے کیا اس کیس کا نام سن رکھا ہے؟ اشرف پرویز بنام سلیم شاہد۔ جی، اس کیس میں سلیم شاہد پر الزام تھا کہ اس نے ایک شخص کو سڑک پر چھرا مار کر قتل کیا ہے اور مقتول نے مرنے سے پہلے ایک راہگیر کو نظری حالت میں بتایا تھا کہ اس کا قاتل سلیم شاہد ہے اور یہ کہ اس نے خاندانی عداوت کی بنا پر ایسا کیا ہے۔ اس راہگیر کا نام۔ میز پر سے ایک کاغذ اٹھا کر لائی اور ناظم کی طرف بڑھایا۔ مجھے پڑھ کر سنائیں۔ ناظم نے ایک نظر کاغذ پر ڈالی۔ ناظم فاروق، ولد محمد فاروق۔ سو ناظم صاحب، کیا آپ اس کیس میں بطور گواہ پیش ہوئے تھے اور آپ نے مقتول کا ڈینگ ڈیکلیریشن عدالت کو سنایا تھا؟
جی ہاں، مگر عدالت نے ملزم سلیم شاہد کو بری کر دیا تھا۔ کیا آپ مجھے اسی کاغذ پر ہائی لائٹ شدہ سطور اونچی آواز میں پڑھ کر سنائیں گے جس میں جسٹس نعیم الحق نے اس نظری بیان پر یقین نہ کرنے کی وجہ بیان کی ہے؟ وہ انگریزی میں سطور پڑھنے لگا۔ سب خاموشی سے سننے لگے۔ دوران جرح یہ ظاہر ہوتا ہے کہ PW5 ناظم فاروق نے چند باتوں میں غلط بیانی سے کام لیا ہے۔ اس کے علاوہ PW5 ناظم فاروق کی کریڈیبلٹی اور سابقہ ریکارڈ ایسے صاف شفاف اور رشک و شبہ سے پاک نہیں ہیں، اس لیے ان کی بات پہ یقین نہیں کیا جا سکتا۔ پڑھ کر وہ خاموش ہو گیا۔ جو شخص ایک معاملے میں جھوٹ بول سکتا ہے اس کی بات پر کسی دوسرے معاملے میں یقین نہیں کیا جا سکتا۔ یہ الفاظ جسٹس محمد عامر ملک نے 1990 میں صابر بنام سرکار اپیل کیس کے دوران کہے تھے، اور ان الفاظ کی روشنی میں کیا ہم آپ کی بات پر یقین کریں ناظم صاحب؟ یور آنر، مسز عمر ایک اور کیس کو اس کیس کے ساتھ ملا کر گواہ کی کریڈیبلٹی کو ٹھیس پہنچانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اس نے پھر احتجاج کیا۔ دھمر نے دونوں ہاتھ اٹھا دیے۔ اوکے فائن، مجھے گواہ کی کریڈیبلٹی کو چیک کرنے دیں۔ دوبارہ سے ناظم کو دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے بات کا آغاز کیا۔